اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ شب بارات 2024 یہ کس تاریخ کو، فروری کی کس تاریخ کو آ رہی ہے اور ہمیں اس میں کس رات کو عبادت کرنی ہے، کون سی ڈیٹ کو، انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں، اور کیا اس رات میں کون کون سے فیصلے اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں انسان کے لیے، تقدیر کے فیصلے، زندگی اور موت کے فیصلے، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے شب بارات، یہ شب بارات کون سی تاریخ کو ہے؟ فروری کی 2024 یہ شب بارات 2024 یہ عبادت کب کرنی ہے؟ 25 فروری اتوار والے دن 25 فروری کو مغرب کے بعد رات کو عبادت کرنی ہے، جاگنا ہے، اور 26 فروری کو سوموار والے دن روزہ رکھنا ہے۔ 26 فروری کو سوموار والے دن روزہ ہے اور اتوار والے دن مغرب کے بعد اس رات کو عبادت کرنی ہے۔ 25 فروری کو 14 شعبان ہے اور 26 فروری کو 15 شعبان ہے، تو شب بارات 14 اور 15 کی جو درمیانی شب ہے وہ والی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس رات میں ضرور دعا کرنے کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ سے باہر تشریف لے گئے، تو میں نے جب دیکھا میری آنکھ کھلی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ میں نہیں تھے، تو میں نے باہر جا کر دیکھا تو بقیع میں، جنت البقیع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ سے دعائیں التجائیں کر رہے تھے۔ تو میں نے نبی پاک سے پوچھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، نبی پاک نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا آپ نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کروں گا؟ آج کی رات یہ ہے، وہ رات ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ بے تحاشا لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب، وہ ایک قبیلہ تھا عرب کا کہ جس کے پاس لاکھوں کے حساب سے ان کی بکریوں کے ریوڑ تھے، بہت زیادہ بکریاں تھیں، اور اس مال کی وجہ سے وہ مشہور قبیلہ تھا، قبیلہ بنی کلب جس کو کہا جاتا تھا، وہ بہت زیادہ مشہور تھا وہ قبیلہ عرب کا۔ تو اس کی مثال دی گئی، کیونکہ وہ ریوڑ اس کے بہت زیادہ بڑے تھے، تو اس کی مثال دی گئی تھی کہ اس کی بکریوں کی بالوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا میں خود جلوہ گر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے لوگوں سے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہر رات پوچھتا ہے، لیکن اس دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کروں، اور ہے کوئی مجھ سے آسانیاں مانگنے والا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت یہ چیز پسند ہے، انسان کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم لوگ کیا سے کیا کر جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے سامنے نہیں جاتے، تو اللہ سے مانگیں، اس رات کو جاگیں، عبادت کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنی مغفرت کروائیں۔ دنیا تو دنیا ادھر ہی رہ جائے گی، لیکن جو اللہ تعالیٰ بخشش ہے نا، آپ نے ضرور اللہ تعالیٰ سے بخشش کروانی ہے، اور اس رات میں صدقہ کرنا ہے، اس رات میں خاص آپ نے عبادت کرنی ہے۔ صلاۃ التسبیح نماز، جس کا اتنا ثواب ہے کہ اگر انسان کے گناہ جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ انسان کے گناہ بھی سبحان اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح نماز کا مکمل طریقہ میرے چینل پہ مکمل پریکٹیکل ویڈیو موجود ہے، آپ وہ جا کر میری تمام بہنیں، اسلامی بہنیں چیک کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی اذن سے جب چاہے تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ نبی پاک کی امت کی جو عمریں ہیں یہ کم عمر ہے، لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ثواب زیادہ لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں کچھ ایسی راتیں دے دیں، کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیے کہ جن سے فائدہ اٹھاؤ،
جن کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بناؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راتیں خاص کر دی تاکہ ان راتوں کو ہم جاگیں اور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ انسان کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے، اور انسان اگر چاہیں تو اپنے لیے بے تحاشا اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتا ہے۔ تو آپ بھی مجھے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور تمام مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔